لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ کئی جمعوں سے ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے امتحان کے واقعات، آزمائش اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر رہا تھا، چونکہ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان دنوں میں ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا گیا ہے جس کو ہم تمام حضرات جانتے ہیں، اور وہ ہے قربانی کا عظیم الشان کارنامہ۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش قدم و قدم اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کی، اور خلیل اللہ نے آزمائش اور امتحان کے سارے پرچوں کو 90 پر 9 نہیں 100% کے مارک سے پوری کامیابی حاصل کی، اور گواہ اللہ تھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر امتحان لینے والا خدا ہو اور امتحان بندے کا ہو اور پھر وہ اس کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کی کامیابی میں کسی کو کیا شک ہے؟ بہت اونچی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، بہت اونچا مقام ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ بس ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم تو ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ آزمائش سے بچا لیو، امتحان سے بچا لیو، ہم اس لائق نہیں۔ سچ بات ہے، 100% سچا، ہم اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ کسی اور آزمائش۔ ہمارے لیے تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز ہم سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ ارے ہمارے لیے تو ظہر سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لیے تو جو ہے عصر مغرب عشاء مسئلہ ہے،
ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے، پھر ہمیں کوئی اور آزمائش کہ ہم سے اللہ یہ امتحان لے کے اللہ کے راستے میں تجھے جان کی قربانی ہوتی، ہم سے تو خواہشات کی قربانی دینے نہیں ہو رہی ہے۔ ہر بندہ اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھے، کیا ہم اللہ کے لیے چلو ناجائز خواہشات کی تو جگہ ہی نہیں ہے صاحب، اگر کوئی ہمارے دل میں ناجائز غلیظ خواہش ہے، کسی کو موبائل دیکھنے کا، کسی کو فلمیں دیکھنے کا، گانے سننے کا اور نامحرموں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی، جھوٹ کی خواہش، دھوکہ دی، یہ تو آلریڈی حرام ہے۔ کیا ہم اللہ کے لیے جائز خواہش چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ ہیں ایسے اللہ کے نیک بندے دنیا میں، ابھی بھی ہیں اللہ کے ایسے نیک بندے، اللہ کے ایسے اچھے بندے آج بھی دنیا میں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ وہ الگ بات ہے ہم نکم میں نکٹو ہیں، کسی خانے میں ہمارا نام نہیں آتا، نہ خدا ہی ملا، نہ رسول اسلام، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، نام سنے ہو؟ بہت بڑے علماء، بہت نیک آدمی، نہایت متقی پرہیزگار حضرت فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ دل میں خواہش آئی کہ کچھ میٹھا کھا لیں، اس زمانے میں مٹھائی کا دکان نہیں تھی، وہ پہلے سنا لیتا، ہم نے تو جا کے دکان سے خرید کے کھا لیا۔ اب میٹھا بھی کوئی کھانا ہو تو گھر میں بنا کے کھانا ہے نہیں، تو کچھ میٹھا کھانے کی خواہش ہوئی۔ اب جو ہے آسان نہیں تھا اس زمانے میں کوئی میٹھا کھا لینا، کوئی میٹھا بنا لینا، وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ تو اب یہ کوئی ناجائز اور حرام خواہش تو نہیں ہے نا، اب ہمارے دل کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ تو الامان والحفیظ، اب منبر پر بولتے ہوئے بھی شرم بھی آتی ہے، ہماری خواہش کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خواہشات کو ایک پلیٹ میں جمع کر دیں، میں تسمیہ کر رہا ہوں، ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہماری جو خواہشات ہوتی ہے، ہماری جو نفسانی شیطانی شہوانی خواہشات، اگر ان خواہشات کو ایک پلیٹ میں رکھ کر کے اگر ہماری اولاد کے سامنے پیش کر دیا جائے، رب ذوالجلال کی قسم باپ اپنے اولاد کے سامنے شکل نہیں دکھا پائے، پوری زندگی باپ اولاد کو شرم کی وجہ سے شکل نہیں دکھا پائے گا۔ یہ خواہشات تو استغفراللہ، اولاد پڑھے گی باپ پر استغفار، یہ باپ ہے کہ کوئی باپ ہے؟ حالت آج یہ ہے، روز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دنیا ہے، واٹس ایپ فیس بک کا دنیا ہے، پوترے کی شادی ہوتی ہے تو دادا کو امنگ ہوتا ہے کہ کاش پوتے کی جگہ میری شادی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ خواہشات ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں کر کے، ایسی خواہشات ہماری ہیں۔ الامان والحفظ، آپ کو یقین نہیں رہا، آپ میں موبائل ہے، آپ بھی دیکھو نا، روزانہ اس کے ثبوت مل رہے ہیں، روز کیا کیا ہو رہے ہیں۔ تو جائز خواہشات، ناجائز تو حرام ہی ہے، ناجائز ہے، برا ہے۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، خدا اسی کو یہ پوچھتا ہے، اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کا خدا اللہ نہیں خواہشات ہے، اس کی تو مذمت ہے۔ جائز خواہشات کو اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو خواہش ہوئی، کوئی میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو پھر خیال آیا، افرأیت، فرید تجھے کیا ہو گیا؟ خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو، خواہشات کی بات سنتا ہے، مانتا ہے، تو منہ میں اللہ کے لیے سزا دیا، خواہش کو منہ میں اٹھا کر کے مٹی اور بالو ڈال دیا، یہ کھاؤ، یہ ہے تمہارا میٹھا۔ اس طریقے سے تیری خیریت پوچھوں گا، آئندہ اگر کوئی اور
خواہش میرے سامنے ظاہر کیا ایسی سزا دوں گا تجھے. یہ اپنے نفس کو کہا کرتے تھے وہ لوگ. اس طرح ان کا نفس سیدھا رہتا تھا. پھر اللہ کو وہ رحم آیا, وہ ترس آیا, وہ پیار آیا کہ اس بالوں کو, اس مٹی کو, اس ریت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شکر میں بدل دیا. اس دن سے ان کا نام فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ, شکر گنج رحمت اللہ علیہ, اس دن سے ان کا نام پڑا. تو یہ لوگ تھے جو خواہشات کی قربانی دیتے تھے, ناجائز کے قریب نہیں جاتے, جائز خواہشات کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے. میں ایک پیر صاحب کے ساتھ اپنے علاقے بہار کے دورے میں سفر میں تھا. بڑے اللہ والے میرے پیر صاحب, بہت نیک آدمی. جب ہم چائے ناشتے سے فارغ ہو گئے تو ہمارے کوئی مہمان نے پان پیش کیا, اور پان پیش کرنے کے بعد چونکہ وہ بھی ایک بڑے عالم تھے, وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت یہ ہمارے بہار کی سنت ہے, یہ ہمارے یو پی بہار کی سنت. مانے یہ مت سمجھنے گا سنت حضور کے جو ہے طریقوں کرتے ہیں, وہ تو ایک خاص جملہ ہے, لیکن ترجمہ یہ ہے سنت کرتے عادت. سنت مانے عادت. تو یو پی بہار میں اکثر لوگ کھاتے ہیں, یہ ہماری بہار کی عادت ہے. وہ کہنے لگے حضرت آپ تناول فرما لیجئے, یہ ہمارے بہار کی. چونکہ وہ عالم تھے, اس طرح سے وہ اپنا ترجمہ اپنے ساتھ رکھ کر کے بات کرتے تھے, حدیث و قرآن کے محاورے میں بات نہیں کر رہے تھے, عام گفتگو ہو رہی تھی. تو کہا ہمارے بہار کی سنت ہے. حضرت نے فرمایا یہ سنت مصحافی کو مبارک ہو, یہ سنت صرف آپ کو مبارک ہو, ہمیں نہیں چاہیے, ہم نہیں کھاتے. ان کو تو یہ جواب دے دیا. ہم حضرت کے ساتھ جو کار میں بیٹھے تو پھر حضرت نے ہمیں تفصیل سے بتایا اس کا راز کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جتنا دیر منہ میں وہ پان رہتا ہے, آپ تجربہ کر کے دیکھیں, اتنا دیر دل اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے. جب بندہ کھانے پینے میں مشغول ہوتا ہے نا, دل اللہ کی یاد سے غافل ہو ہی جاتا ہے. اگر کوئی چائے ہو تو ہم اس کو 2 منٹ 1 منٹ میں پی کر کے دفع کر دیں, پھر اللہ کی یاد میں ہم لگ جائیں. اور اگر کوئی کھانے کی چیز ہے بہت زیادہ تقاضا تو کھانے میں 10 منٹ 15 منٹ, لیکن وہ کیا جانور کی طرح منہ میں ڈال لیا, گھنٹوں گھنٹوں چبا رہے. اور اب ہمارے نوجوان کی عادت یہ ہے, ایسی عادت لگتی ہے کہ نہ وہ عادت بیت الخلا میں جاتی ہے, نہ پیشاب خانے میں, نہ باتھ روم میں. مسجد والے پریشان ہے, اعلان کرو گٹکا پان پراٹھا کھا کھا کر کے مسجدوں کے باتھ روم کو گندا کر دے. اتنی بری عادت. تو حضرت نے فرمایا ہمیں یہ سنت نہیں چاہیے, آپ ہی کو یہ سنت مبارک. غرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی جائز خواہشات کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, اور قطعاً اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے, اللہ اب آزمائش اور امتحان سے بچا لیجئے, کیونکہ ہمارا پرچہ پہلے سے بالکل صاف ہے. ہم پہلے سے نکما طالب علم ہے. یہ ان لوگوں کا مقام تھا, اللہ ان لوگوں کا رتبہ اور مرتبہ تھا, ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے آپ کے سارے پرچے کو, سارے امتحان کو 100% حل کر کے دکھایا. اللہ یہ ہمارے بس کی بات. علماء نے لکھا ان کا بھی کمال ہے, اور پھر پروردگار عالم جل شانہ بھی اپنا خاص فضل فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ. نبیوں کا بھی کمال ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک دستگیری فرماتے ہیں, اللہ ان کی مدد بھی فرما دیتے ہیں. کیوں مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر کا قدم ڈگمگا گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر انگلیاں اٹھ جائیں گی. اس لیے اللہ پیغمبر کے قدم کو پھسلنے نہیں دیتا, اللہ ان کو تھامے رکھتا ہے. ان کا بھی کمال پھر اللہ پاک کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, کمانڈر ان چیف ہوتا ہے, اللہ کا وہ براہ راست کمانڈر ہوتا ہے. اس لیے اللہ ان کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتا. بالکل یہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. جہاں جہاں آزمائش ہوئی اللہ کی مدد شامل ہے. نمرود نے آگ میں اٹھا کے پھینکا, اللہ نے مدد فرمائی. ماں باپ نے گھر سے نکالا, وہاں آزمائش ہوئی. مصر کے بادشاہ کی آزمائش ہوئی, فلسطین میں آزمائش ہوئی, چیخام میں آزمائش ہوئی.
ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام نے 100% بچے کو حل کر کے دکھایا اور کہیں پر بھی ان کو ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ خاص کر اب یہ موقع آ گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر علماء نے لکھا ہے کہ 80 یا 90 یا 95 کی بھی روایت ملتی ہے کہ تقریباً 90 یا 95 سال کی عمر تھی، اور ایسی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا اسماعیل نام کا، اور جب اس بچے کی عمر 7-8 برس کی ہوئی تو اس عمر میں علماء نے لکھا بچے ماں باپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ جب وہ بچے خاص کر کے امی ابو بولنے لگتے ہیں بچہ بہت پیارا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، وہ ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بڑھاپے کی اولاد تھی، اسماعیل علیہ السلام کو بڑا پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، ایک لوتی اولاد تھی نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، فرمایا کہ خلیل ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ کڈنی 2 ہے، تعجب کی بات آپ کو، کڈنی اندر 2 ہے، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر 2، لیکن اللہ دل ایک رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ خلیل ہم نے دل ایک رکھا ہے اور اپنے ایک کے لیے رکھا، کسی کی گنجائش نہیں ہوتا۔ خلیل ہم نے ایک دل رکھا ہے اور صرف ایک پروردگار کے لیے، تو میرا دوست ہے، تو میرا محبوب ہے، خلیل اللہ ہے، اس میں کسی کے لیے اور جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اس میں آپ کے سوا کسی کی گنجائش نہیں ہے، یہ دل تو صرف آپ کے لیے ہے اللہ، میں نے کسی کے لیے جگہ نہیں رکھا ہے اس میں۔ نانا اسماعیل کو تم بھی چومتے ہو، چاٹتے ہو، پیار کرتے ہو، بوسہ دیتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، تم بھی اس کو بوسہ دیتے ہو، پیار کرتے ہو، گلے لگاتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو۔ اب کوئی مسئلہ پوچھے کیا بھائی بچے سے پیار کرنا حرام ہے؟ بچے کو چومنا حرام ہے؟ ارے بچے کو گود لینا، بوسہ دینا حرام ہے؟ تو مفتی فتویٰ دے گا آپ کو کہ بھائی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے مقر بارہ بیش بود حیرانی، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی پکڑ اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مسجد تشریف لائے تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ غلطی سے سیدھا پیر مسجد میں ڈالنے کے بجائے الٹا پیر پہلے مسجد میں پڑ گیا، غلطی سے، بھول سے، جان بوجھ کر کے۔ اب سنت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو سیدھا پیر اندر رکھو، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کتنے ہوئے؟ 2 سنت۔ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان سنتوں کو ادا کر کے مسجد میں داخل ہو اور وہ خیال سیکھے، یاد کرے، پھر اس کو اپنی زندگی میں لائے۔ علماء نے لکھا یاد کرنے کا سب سے آسان، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے سیکھ لیا اس پہ اسی دن سے عمل شروع کرو، عمل رہے گا تو یاد رہے گا، عمل نہیں تو یاد نہیں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، آپ کتاب میں لاکھ پڑھنے کو جاؤ، عمل زندگی میں رہے گا تو وہ یاد اور باقی رہے گا، عمل نہیں تو باقی نہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھا پیر مسجد میں رکھو، بسم اللہ پہلے پڑھو، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، پھر اعتکاف کی نیت کرو۔ یہ 5 سنتیں آپ کی ادا ہو گئی۔ 5 سنتیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت ہوئی، بسم اللہ پڑھی، 2 ہو گئے، آپ نے پیر رکھا، 3 ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد جو آپ درود شریف پڑھیں، یہ 5 سنتیں ادا کر لیا تو
غلطی سے سفیان ثوری نے سینے کے بجائے بایاں پیر رکھا. چونکہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ آیا. اے سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو. اے بیل، تجھے پتہ نہیں کہ مسجد میں داخل کیسے ہونا چاہیے؟ پہلے سیدھا پیر رکھنا چاہیے، بایاں پیر. تو اب کوئی مسئلہ پوچھے کہ کیا مسجد میں بایاں پیر رکھنے سے انسان جانور ہو جاتا؟ ناجائز ہے، حرام ہے؟ نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی پکڑ کرتے ہیں. روڈ پر چلتا ہوئے بچہ بیڑی سگریٹ پیتا، ہزاروں آدمی دیکھتا، کوئی نہیں اسے ٹوکتا. اور آپ کا بچہ سگریٹ نہ بھی پیے، خالی معمولی چھوٹی سی کوئی غلطی کرے تو آپ فوراً روکتے، آئندہ ایسا نہیں کرنا نہیں تو بہت برا ہوگا. فرق کیا ہوا کہ آپ کا بچہ آپ کے قریب تھا اس لیے آپ نے اس کی تنبیہ کی، اور اس کا رشتہ آپ سے بہت دور کا ہے، حالانکہ کوئی کسی باپ کا بچہ ہے. اس وجہ سے بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ خاص ہوتا ہے اللہ اس کی نگرانی خود خاص فرماتے ہیں، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتے. جیسے باپ اپنے بچے کو کسی کے حوالے نہیں کرتا، خود نگرانی کرتا ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کی خود رہنمائی فرماتے ہیں، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتے. اسی لیے علماء نے لکھا پیغمبر کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا. پیغمبر کسی کے پاس علم حاصل نہیں کرتا. کوئی پیغمبر کوئی رسول کسی کے پاس جا کے الف با تا نہیں پڑھ سکتا. پیغمبر براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے اور امت کو دیتا ہے. امت سے پیغمبر علم حاصل نہیں کرتا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں. اپنی اولاد سے محبت کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً آزمائش میں ڈال دیا کہ نہ آپ اس کو پیار کرتے ہو، چومتے ہو، بوسہ دیتے ہو اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہو. مجھے کچھ اپنی محبت میں خلط ملت دکھ رہا ہے، اب اس کا کلیئر کرو، اس چیز کو کلیئر کرو. علماء نے لکھا یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا. یہی ذی الحجہ کا 7ویں تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. تو اللہ پاک نے خواب میں فرمایا ابراہیم اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کرو. اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور جو ہے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کر دیا، غریبوں میں تقسیم کیا. دوسری رات 8ویں تاریخ کو پھر وہی خواب دیکھا ابراہیم اللہ کے نام پہ کچھ صدقہ کرو. ابراہیم علیہ السلام صبح کو اس خواب کی تعبیر وہی سمجھتے ہیں جو پہلی رات کو سمجھا تھا، وہی پھر دوسری رات کو پھر صبح اٹھ کے 100 اونٹ کی قربانی دیا، 100 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کیا اور صدقہ خیرات کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. 8ویں رات کو تیسری رات کو پھر خواب دیکھا ابراہیم میری راہ میں وہ چیز اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز قربان کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب پر زور ڈالا، جو کہ نبی اپنے خواب کی تعبیر دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکتے، دوسرے کسی سے نبی نہیں پوچھ سکتے اس خواب کی تعبیر کیا بھی، اس لیے کہ یہ ہونے والے پیغمبر ہیں، ان کو خود مجتہد ہونا پڑتا ہے، خود سمجھنا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر اس خواب کی تعبیر یہی ہے جو میں نے دونوں رات میں اس کی تعبیر بیان کی اور ذبح کیا، تو آج بھی وہ خواب کی تعبیر وہی خواب پھر دوبارہ نہیں آتا. آج تو یہ کلیئر ہوا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس وقت تم نے پوری کائنات میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اسی لیے اسی کی قربانی مانگی جائے. سمجھ گئے اللہ کا پیغمبر جتنا اللہ کو سمجھتا ہے روح زمین پر کوئی اتنا اللہ کو نہیں سمجھ پاتا ہے. پیغمبر جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کوئی قریب نہیں ہوتا. اللہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، لوگوں فرمایا قل کہو
اے پیغمبر ان کو سمجھا دو، بتلا دو، اپنی امت کو آگاہ کر دو، قل فرما دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور لوگو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب سے سب اس پروردگار کے لیے جو سارے جہان کا رب العالمین ہے۔ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں تعلیم کرتا ہوں، تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں ہدایت عطا کرتا ہوں۔ لوگوں سن لو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، فرمایا نماز بدنی عبادت جو بھی ہوگی، جیسی بھی ہوگی، بدنی عبادت نماز ہے، بدنی عبادت روزہ ہے، بدنی عبادت تلاوت ہے، بدنی عبادت تہجد ہے، بدن کی عبادت اور بھی جتنے نوافل ہیں، ان صلاتی، میری تمام بدنی عبادت، وہ نسکی اور مالی تمام عبادت، چاہے وہ قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، مال کی عبادت، صدقہ خیرات ہو، اور کوئی فنکشن ہو، فرمایا جس قسم کی بھی بدنی عبادت ہوگی وہ بھی، اور جس قسم کی مالی عبادت ہوگی وہ بھی، وہ محیا، اور فرمایا دیکھو اس سے آگے بڑھ کر سمجھا رہا ہوں، خود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی بھی، میری موت بھی، سب کے سب صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا یہ عبادت کسی غیر کے لیے ہرگز نہیں۔ سوال کرو قرآن کریم سے، ٹھیک ہے، پروردگار عالم جل شانہ آپ نے فرمایا ہر قسم کی مالی عبادت اللہ کے لیے، ہر قسم کی بدنی عبادت اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، اتحیات اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے، مالی ساری عبادت اللہ کے لیے۔ اور میرے پروردگار ٹھیک ہے میں نے ساری بات مان لی، لیکن ہمیں بیچ میں سے کوئی رستہ تو نکال کے دو جو ہم اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کر لیا کریں، قبر والوں کے لیے کر لیا کریں، مزار والوں کے لیے کوئی عبادت کر لیا کریں، اور کسی کے لیے کوئی عبادت کر لیا کریں۔ اللہ نے فرمایا لا شریک لہ، اور میرے بندے یاد رکھو اس پروردگار کا اس کائنات میں کوئی شریک نہیں۔ ہر قسم کی مالی عبادت صرف اللہ کے لیے، ہر قسم کی بدنی عبادت صرف اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس پروردگار کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور یاد رکھو اس پوری کائنات میں جبکہ ساری دنیا سرگشتہ ہو گئی ہے، ساری دنیا اس وقت بہرا ہے اسلام کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مسلمان بنتا ہوں، سب سے پہلا فرما بردار میں بنتا ہوں۔ اسلام کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے، کون ہے جو مجھ سے پہلے فرما برداری کرے گا؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پروردگار کا سب سے پہلا فرما بردار بنتا ہوں۔ فرما برداری کی ابتدا مجھ سے ہونی ہے، میں سب سے پہلا مسلمان بنتا ہوں، میں سب سے پہلا فرما بردار۔ مسلمان کہتے فرما بردار کو، نافرمان کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان کے معنی گردن جھکا دینا، اللہ کے امر پر، اللہ کے لیے عبادت میں گردن جھکانا، بدنی عبادت، مالی عبادت، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اس کی زندگی، اس کی موت سب اللہ کے لیے ہو جائے، وہ مسلمان ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ پر جو قربان کرتے وہ مسلمان ہے۔ جب
ملے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر قربانی کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا کہ لوگ قربانی اپنے جانور کی دیں گے، لوگ قربانی دمبے کی دیں گے، لوگ قربانی گائے کی دیں گے، لوگ قربانی اونٹ کی دیں گے، لیکن اس کو اجر و ثواب ہم اتنا عطا فرمائیں گے جتنا میں نے ابراہیم کو اسماعیل کے ذبح پر اجر و ثواب عطا فرمایا، وہی ثواب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو عطا فرماؤں گا. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، پیغمبر کا عمل ہے. ایک پیغمبر اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہے اور ایک پیغمبر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اور ان دونوں کا ذبح اللہ کے یہاں مقبول ہے، اللہ کے یہاں محبوب ہے. اس لیے میرے تیرے نبی نے یوں فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب اور اچھا عمل روح زمین پر کسی کا کوئی نہیں ہو سکتا. یاد ہے کوئی کروڑوں روپے خرچ کرے لیکن وہ قربانی نہ کرے، خدا کی قسم اسلام کی نظر میں وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے. لوگ تعویل کرتے ہیں، لوگ تعویلیں کرتے ہیں، فلاں ملک میں بڑی غریبی ہے وہاں پیسے بھیج دو، وہاں صدقہ خیرات کر دو، وہاں کپڑے دلا کرو. فرمایا نہ قربانی شعار اسلام میں سے ہے، واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہ دے، اللہ کے نبی میری عیدگاہ کے وہ قریب نہ آئے، اس کا میرا کوئی رشتہ نہ ہو. عیدگاہ کے قریب ہرگز مجھے پسند نہیں وہ عیدگاہ کو آ جائے، ہرگز نہیں، دور ہو جاؤ. قربانی واجب ہے، ضروری ہے. اب قربانی کس پر واجب ہے وہ بھی سن لو. صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جس طرح صاحب نصاب پر زکات واجب ایسے قربانی واجب. فرق اتنا ہے زکات کے لیے سال گزرنا ضروری ہے لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا کوئی ضروری نہیں. قربانی کے لیے کوئی سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اب ہمارے پاس پیسے ہے، انتظام ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے صاحب نصاب بنا دیا، صاحب نصاب کے لیے 50 60 70 ہزار روپے ہے تو آدمی صاحب نصاب ہے، تو اتنے پیسے کا اگر کسی کے پاس انتظام ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ہاں اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ بھائی قربانی واجب ہے، نام و نمود واجب نہیں ہے. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ آپ 1 لاکھ کا بکرا لائیں گے تبھی قربانی ہوگی. اب یہ امت میں ایک الگ فتنہ شروع ہو گیا. اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگ اب تو کہتے ہیں میرا 5 لاکھ کا بکرا ہے، میرا 8 لاکھ کا ہے، میرا 10 لاکھ کا ہے، میرا پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا. بھائی قربانی واجب ہے اور 1 لاکھ کی قربانی واجب نہیں ہے، 1 لاکھ کی نہیں ہے. اچھا ایک بیماری ہمارے یہاں آ گئی ہے، ایک تو نام و نمود ہے، میرا بکرا اتنے کا ہے، میرا بیل اتنے کا ہے، وہ ریاکاری نمود شہرت، اتنے کا بکرا بکا، اتنے کا بکرا بکا. اس سے اللہ حفاظت فرمائے قربانی ضائع ہو جاتی ہے. دوسری بات کیا ہے، ہر قربانی کرنے والا یوں کہتا ہے کہ بھائی بکرے میں گوشت کتنا ہے، ہمیں گوشت کتنا ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی نیت گوشت کھانے کی اس کی قربانی جائز ہے، اس کا قربانی قبول نہیں ہوگا. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دے رہے، نہ گوشت کھانے کی نیت ہے نہ لوگوں کو دکھانے کی نیت ہے. یہ دونوں چیزیں منع ہے، اسلام میں نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے پالو، اسے کھلاؤ، اسے پیار کرو، محبت کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب اپنا پالا ہوا جانور ذبح ہوگا آپ کے دل کو ٹھیس لگے گا، آپ کے دل کو تکلیف ہوگی، تو جس قدر آپ کو اس سے محبت ہوگی اللہ اتنا ہی آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ایک ضعیف حدیث ہے جو لوگ بیان کر دیتے ہیں لیکن صحیح حدیث سے وہ ثابت نہیں ہے کہ قیامت کے دن اپنے جانور کے اوپر سوار ہو کر لوگ پل صراط پر سے گزریں گے. یہ روایت ضعیف ہے، یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب نام اعمال تلے گا نا تو نام اعمال میں اس بندے کے اس جانور کے کھر، اس جانور کے بال، اس جانور کے کھال، اس کی سینگیں، سب کچھ اس کے نام اعمال میں تلے گا اور اس کا نام اعمال وزنی ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا
انفسهم، جس کا نام اعمال وزنی ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نام اعمال ہلکا رہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور سنے، دو چار کئی آدمی پوچھے، جو کہ مسئلہ پوچھے وہ میرے ذہن میں ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہر سال ہم اپنی قربانی دیتے ہیں، انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اپنے ابا مرحوم ابا کی طرف سے دے دیں گے۔ تو پہلے مسئلہ سنو، جس پر قربانی واجب ہے پہلے اس کی طرف سے قربانی ہوگا، وہ ہر سال نہیں، جتنے سال ہم مالدار ہیں اتنے سال کو قربانی واجب ہے۔ اگر یہ سال آپ نے دیا، اگلے سال غریب ہو گئے تو کسی پر نہیں قربانی، لیکن اگلے سال بھی آپ صاحب نصاب ہے، اگلے سال پھر آپ پر واجب ہے، پھر اگلے سال، پھر اگلے، ہر سال آپ پر واجب ہوگا۔ آپ اپنا قربانی دینے کے بعد پھر اللہ حکمت دیا، ابا کے نام سے دیجئے، امی کے نام سے دیجئے، دادا دادی کے نام، لیکن اسے چھوڑ کر، یعنی فرض واجب چھوڑ کر سنت ماں باپ دادا دادی کے نام سے دیں گے تو سنت اور مستحب ہے، ایصال ثواب ہے، اس کا پوچھ قیامت میں نہیں ہوگا، لیکن فرض واجب کا پوچھ ہوگا۔ اسے چھوڑ کر باپ دادا دادی کے لیے نہیں دے سکتے، اسے لے کر کے باپ دادا دادی کو دیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے، اب بھائی 4 ہیں 5 ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں، سب جو ہے کاروبار کرنے والے ہیں، سب کو جاب ہے، نوکری ہے، اور سب کی فیملی الگ الگ ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بکرا لاتے ہیں اور وہ سب کی طرف سے، کسی کا الگ نہیں ہوگا، کسی کی قربانی نہیں، کسی کی نہیں، سب پر الگ الگ ہے، اور بکرے میں 2 3 4 حصے کسی کا بھی نہیں لگتا، بکرے میں صرف ایک حصہ، اگر پوری فیملی کی طرف سے دینا ہے تو ایک بیل دیجئے، بڑے جانور میں 7 حصہ اور چھوٹے جانور میں صرف ایک حصہ، کئی لوگ ایسا کرتے، یہ غلط ہے۔ پھر اور ایک دو مسئلہ سن لیجئے، بعض لوگ جو ہے گوشت کو کرتے، کرنا کیا ہے، گوشت کے 3 حصے کیے جاتے، یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں بتا رہا ہوں، اچھا طریقہ ہے، کیونکہ ہمارا گوشت کھانے کی نیت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے، تو فرمایا ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریب، اور ایک رشتہ داروں میں دے رہا ہوں، ایک رشتہ داروں میں دے رہا ہوں۔ عموماً کیا کرتے لوگ، غریبوں میں جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ بکرے کا جو کپورا ہوتا ہے، کپورا جس کا کھانا حرام ہے وہ لیا کے دے دیتے ہیں، پوٹلا بڑے نر بکرے کا، نر جو ہوتا ہے اس کا کپورا ہوتا ہے تو اس کو کھوتا کرتے ہیں، وہ کھانا حرام ہے، وہ کھلانا حرام ہے، تو اس کو بھی لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ بکرے میں 7 چیزیں ایسی ہیں جس کا کھانا حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے آپ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائے، اور جن پر صاحب قربانی واجب ہے وہ قربانی کی تیاری کریں، اور جو ہے قربانی کی اب سے تیاری کریں، اور مسئلہ پوچھ کر کے کریں کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، بے عیب ہو، اس بارے میں اللہ نے آپ کے حوالے کیا۔ دیکھو بھائی، جو جانور تجھے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، جو جانور تمہیں پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، اور بات ختم ہو گئی، لاغر نہ ہو، بیمار نہ ہو، بچہ نہ ہو، آنکھ کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، بیماری نہ ہو، خارش زدہ نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، للا نہ ہو، تو یہ جانور آپ کو پسند ہے کیا؟ آپ کو نہیں، اللہ کو نہیں پسند ہے، صحت مند، زربا، ترنگر، موٹا، تازہ، جو آپ کے دل کو لگتا اللہ کے دل کو لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہماری جو ہے چونکہ انشاءاللہ 29 تاریخ کا عید الاضحیٰ کا اعلان ہو چکا ہے ہماری اس مسجد میں، انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی، آپ سے گزارش ہے جو اللہ ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 8 بجے سے پہلے تشریف لائے اور اپنی جگہ لے آئے۔